دل تے ہتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا نہیں اے تے پاکستان دا مطلب ہے نہ چلے ہو مسلمان دا مطلب اگے آ رہا اے تے پاکستان دا مطلب ہے دل تے ہاتھ رکھ مسلمان دا ہے مطلب ہے کہ جناب نویاں سوسائٹیاں جا کے گھر بنا لینے اے علماء بیٹھے پوچھو حضور نے ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان بنایا تے حضور نے صرف ویکھیا تے سلام لینا ہے 3 واری انہاں سلام کیتا حضور نے انہوں نے سلام نہیں لیا خلق عظیم دے مالکن مال 3 واری حضور نے رخ انور ادھر پھیر لے ادھر پھیر لے ادھر پھر انہاں کیا جی کی مسئلہ ہے صحابہ نے پوچھو نا کہ حضور نے صرف تواڈے مکان دے بارے پوچھیا سی حضور نے تے گل کوئی نہیں سی کوئی گئے انہاں مکان گرا دیتا زمین نال ہموار کر دیتا میرے آقا دوبارہ گزرے اتھوں تے اتنا ہی پوچھا وہ مکان کدھر گیا انہاں کہا جی انہاں ڈھا دیتا میرے آقا نے انہاں دی دوبارہ تعریف نہیں کی تھی کہ بہت اچھا کیتا ہے ہاں میرے آقا نے کچھ بھی نہیں یہ معنی ایسی کہ بڑھایا کیوں میں تو کیوں جی ایک صحابی دے ہاتھے جو حضور سونے نے مندری لا کے سٹ دیتی تے بعد صحابہ نے لکھا تسی لے لو بعد غور فرمایا نا واللہ لا خذو وقد ترہو رسول اللہ فرمایا میں اس مندری نو کی کرنا ہے جنہوں حضور سٹ دیتا آج حرام حلال کی ہر بات میں آپ اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں حضور کے پیچھے کس نے چلنا ہے عبداللہ بن رواح تسی دسو رسول اللہ نے تو انو کی ویسی جب جنگ موتا جو تسی پیچھے رہ گیا حضور پاس جمعہ پڑھان واسطے سنو جی کھل کے بعد آج لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرتے ہیں اپنی مرضی سے تم محبت رسول کرتے ہو جنگ موتا دی طرف روانہ کیتا عبداللہ بن رواح جمعہ پڑھن واسطے حضور پیچھے رہ گئے جب میرے آقا نے جمعہ دا بعد ویکھیا نا تے صفہ میں موجود فرمایا آپ نہیں گئے صبح عرض کی تھی حضور میرے پاس تیز رفتار سواری تھی یہی الفاظ ہیں اور جمعہ کا دن تھا تو میں نے کہا مدینہ منورہ جمعہ کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر جاؤں عبداللہ بن رواح کو سوال ہے دسو حضور نے تو انو کیا کیتا فرمایا آج لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کر کے وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے محفل میلاد تو نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے محفل میلاد تو شہبازے نے بھی کروائی ہے لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا اس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا اس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی پر درود پڑھنے پر پرچے کٹوائے اس نبی کی محفل کروائی ہے جس کے وارثوں کو فور شیڈول میں داخل کیا ہاں محفل تو انہوں نے بھی کروائی ہے جب دیکھا کہ قوم کا مزاج بدل گیا اب یہ بات نہیں دیکھنی انہوں نے کہا محفل اس وقت کروانی تھی نا جب ممتاز کو پھٹے لگوا رہا تھا محفل کا وقت تو وہی تھا عمر بن سعد جو ہے نا وہ جب مختار سقفی کے سپاہی پکڑنے کے لیے گئے عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا جرنیل تھا تو اندر تسبیح پڑھ رہے سی نفل تو دے سپاہیاں نے پوچھا باہر دا پتر آیا انہیں کہا کتھے ہوئے انہیں کہا اندر نفل پڑھ رہا انہیں کہا جا کے کہے نفل اس دن پڑھ دے سن جدے حسین دے مقابلے چاہیا ہون نفلہ دا کی فائدہ ہے ہاں جی ہون نفلہ دا کوئی نہیں دروگ کے اندروں لے آئے عمر بن سعد دے ٹکڑے ہوئے ہاں نفل اس ویلے پڑھنے سن جدے تو امام علی مقام دے سامنے فوج لے کے آیا اس دن وہ فوج چھڑ کے نفل نیتا مزہ دا پھر سی ساڑی کام اتنی جہالت دی بری ہوئی جی نا گھر محفل میلاد کی تھی میں کہا محفل میلاد تے اس دن کرنی سی نا جدو رات دی تاریکی روزے دی حالت جاش کے رسول نو تختہ دار تے لٹکایا محفل میلاد اب یہ باتیں نہیں چلیں گی آپ عبداللہ بن رواح سے ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا کیا شاباش دی کہ جمعہ تھا اس لیے تو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑھا مسجد نبوی شریف امام الانبیاء کی امامت میں جمعہ پڑھا تو حضور نے ان کو کیا فرمایا جب اپنی مرضی سے نیکی کی تو فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم فرمایا جنہوں نے میرے کہنے پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے اگر روئے زمین پر جو کچھ ہے نا تو وہ سارا بھی خرچ کرے نا تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا اے علماء کم از کم حدیث تا بیان کرن نا جڑے انہوں نے ووٹ دین دین تے پھر کہنے میں عاشق رسول اپنے یار اے بھی توڑے کو بیان نہیں ہوندے کم از کم سیدنا صدیق اکبر تو خطبہ تا بیان کرو اب لبیک کے نعرے کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے تو تم نے کم از کم یہ خطبے تو بیان کرو ایوہ الناس اے صدیق اکبر تا پہلا خطبہ اے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک کی گڑیاں پکیاں کروا دیاں گا حضور میں تو نہیں پڑھا کسی نے اس طرح دے خطبے دیتے خود رسول اللہ دے غزوہ احد شریف دا خطبہ میں نو یاد ہے تبوک دے میدان ہے جدو صبح آپ نے وہ خطبہ میں نو یاد ہے ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جدی جو حضور نے کوئی دنیاوی گل فرمائی ہو
تو یہ حکمران ہے کوئی؟ صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الى صلاتکم یرحمکم اللہ۔ یہ ہے جی افضل الخلق بعد الرسل کا پہلا خطبہ۔ فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا تو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فإن أحسنت فأعینونی، فرمایا یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا، وإن أسأت فقومونی، فرمایا جی میں غلط کام کرا میں نو سیدھا کر دینا۔ انہاں دے تے چمچے کڑچے